بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں شہزاد یوسفزئی، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ آر ٹی آئی پہ شہزاد یوسفزئی نے بہت کام کیا ہے، وہ جرنلسٹ بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آر ٹی آئی پہ انہوں نے بہت لکھا بھی ہے اور انہوں نے اپلائی بھی کیا، تو ان سے زیادہ ریلیونٹ کوئی بندہ نہیں ہے جو اس پہ بات کر سکے۔ آر ٹی آئی ہے کیا، یعنی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کیا ہے، اور فیڈرل میں کیسے اپلائی ہوتا ہے، چاروں صوبوں میں کیسے اپلائی ہوتا ہے، گلگت بلتستان اور اے جے کے میں کیا فرق ہے، اسی طرح چاروں صوبوں میں کیا فرق ہے، اس میں کون شخص اپلائی کر سکتا ہے، کیا ایک عام شہری اپلائی کر سکتا ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کے لیے، یا اس کے لیے کوئی اسپیسیفک عہدہ ہونا ضروری ہے، پھر یہ ہے کہ کس کس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے، رپلائی کتنے عرصے میں اس کا آنا چاہیے، اور پھر کیا چیز مانگی جا سکتی ہے اور کیا چیز نہیں مانگی جا سکتی۔ بہت سے سوالات ہیں، یعنی جو پبلک کے سوالات بھی ہوتے ہیں کہ جی اس میں اپلائی کون کرے گا، کس کو اپلائی کیا جائے گا، اس کا کنٹیکٹ کیسے ہوگا، اس کا ای میل ایڈریس کیسے ملے گا، پھر فائنلی اگر کوئی ایسا انفارمیشن نہیں مل پاتی تو وہ اس کو کمیشن میں کیسے جانا ہوگا۔ یہ سارے سوالات آپ کے جو ہیں ان کے آج جوابات لیں گے۔ شہزاد یوسفزئی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے پہلے بتائیے کہ جی یہ آر ٹی آئی ہے کیا؟ شکریہ نوید صاحب وقت دینے کا۔ بنیادی طور پہ ہر شہری تقریباً پاکستان کا یہ جانتا ہے کہ معلومات تک رسائی جو ہے وہ میرا حق ہے۔ یہ عام فہم گلی کوچے میں بھی یہ بات ہوتی ہے کہ یہ معلومات میرا حق ہے۔ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 19A جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ حق دیتا ہے کہ وہ کسی بھی سرکاری محکمے سے وہ معلومات یا دستاویزات حاصل کر سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تک تو بات سب کو پتہ ہے، اب شہریوں کو یہ نہیں پتہ کہ یہ حق میں نے استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کے لیے آگے قانون سازی کیا کی گئی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ یہ بنیادی حق ہے جو آرٹیکل 19A ہے، یہ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان نے آپ کو دیا ہے۔ اس کے لیے پھر آگے ہر صوبے نے اپنی لیجسلیشن کی ہوئی ہے، وفاق نے الگ کی ہوئی ہے اور صوبے نے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو ڈیزالو کر دی گئی تھی بہت سے محکمے، تو اب جو سب سے پہلے یہ آرڈیننس پہلے سے تھے، مشرف دور میں 2002 کا آرڈیننس بنا تھا فیڈرل کا، اس وقت یہ استعمال ہو رہے تھے، لیکن یہ لاز جو تھے یہ ایکٹیو نہیں تھے۔ تحریک انصاف کی جب حکومت آئی تو ظاہر ہے انہوں نے ٹرانسپیرنسی کا اور شفافیت کا نعرہ لگایا اور اسی کی بنیاد پہ انہوں نے سیاست کی۔ تو جب 2013 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی خیبر پختونخوا میں، تو انہوں نے سب سے پہلے وہاں پہ اس کا کمیشن بنایا اور اس لا کو ایکٹیو کیا۔ ظاہر ہے ان کی ایک اچھی سوشل میڈیا پہ پریزنس تھی، انہوں نے اس بات کو کیش بھی کیا کہ ہم نے شفافیت لانے کے لیے سسٹم میں ہم نے اس کمیشن کو بنایا اور اس کو فعال کیا۔ نو ڈاؤٹ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ کام انہوں نے شروع کیا، لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید ڈیولپمنٹ ہوئی، پنجاب میں کمیشن بنا، کمیشن جو ہے وہ فعال بھی ہے۔ اب پنجاب کا وفاقی سطح پہ بھی 2017 میں جو ہے دا رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ بنا، جو 2002 کا آرڈیننس تھا اس میں ترمیم کی گئی اور 2017 میں یہ لیجسلیشن کر کے وفاق میں بھی اب کمیشن بن چکا ہے۔ اس وقت جو کرنٹ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 3 صوبوں میں خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ میں کمیشنز اور وفاق میں 4 کمیشنز مجموعی طور پر بنے ہوئے ہیں۔ آگے چل کے ہم اس پہ بات کریں گے کہ ایک شہری کیسے اس حق کو استعمال کر سکتا ہے اور اس میں آنے والے ان کی مشکلات کیا ہوں گی۔ بلوچستان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ نے سندھ، پنجاب اور KPK کی بات کی کہ وہ چل رہے ہیں، بلوچستان کا کیا ابھی فعال نہیں ہے؟ بلوچستان میں آرڈیننس تو بنا ہوا ہے لیکن وہ وہاں پہ کمیشن نہیں ہے، وہ فعال نہیں ہے، اور جو لا وہاں پہ موجود ہے اس میں بہت سی خامیاں یا اس میں جو ہیں وہ اس میں امپرومنٹ کی بہت زیادہ گنجائش ہے۔ اس میں ایک تو آپ کو فیس ہے، دوسرا وہ جو انہوں نے سرکاری محکموں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اگر اس کو سمجھیں کہ اس کو آپ کی جو انفارمیشن ریکویسٹ ہے اس کو ریجیکٹ کریں تو وہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے اختیارات دے دیے ہیں جس سے یہ لا نہ ہونے کے برابر ہے، مطلب اس میں آپ کچھ زیادہ افیکٹو لا نہیں ہے وہاں پہ۔ اچھا، ایک تو یہ بتائیے گا کہ جیسے بلوچستان میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح افیکٹو نہیں ہے، اور گلگت بلتستان اور AJK کے حوالے سے یعنی وہاں کے کیا صورتحال ہے، اور اگر نہیں ہے جیسے بلوچستان میں یا گلگت بلتستان AJK میں اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے اور عام شہری کو ایکسیس نہیں مل رہی، تو پھر کیا اس پر کوئی کورٹ جا سکتا ہے؟ کورٹ کس طرح کا فیصلہ دے سکتی ہے؟ اچھا، یہ جو دونوں ہیں جو آزاد جموں کشمیر ہے اور گلگت ہے، وہاں پہ ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں یہ شک موجود ہے کہ جو معلومات تک رسائی ہے وہ آپ کا قانون ہے، لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ ہمارا آرٹیکل 19A بھی یہ رائٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر صوبوں نے یہاں پہ لیجسلیشن کی ہے، وہاں پہ اس حوالے سے کوئی لیجسلیشن نہیں کی گئی۔ تو ابھی ریسنٹلی کچھ سوشل ورکرز ہیں، انہوں نے اس کو AJK میں چیلنج کیا کورٹ میں، اور جبی کا جو ہے وہ ظاہر ہے وہاں پہ جو ہے وہ کنسٹیٹیوشن کے تحت تو آپ اس کا مانگ سکتے ہیں۔ ہمارے جو کچھ جرنلسٹ دوست ہیں جنہوں نے اس کا کنسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل ہے اس کے تحت انفارمیشن کے لیے ریکویسٹ کی ہے، بعض جگہ مل جاتی ہے اور بعض جگہ نہیں بھی ملتی۔ اچھا، میرا خود ذاتی طور پر گلگت بلتستان کے حوالے سے میں نے اپلائی کرنے کی کوشش کی اور مجھے یہ
یعنی ایک جواب ملا کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کا ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا کہ ہم کس کو انفارمیشن کے لیے کہیں گے. اگر آپ وزیر اعلیٰ کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں یا گورنر کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں جی بی میں, تو آپ کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں ہے وہاں پر, کوئی مطلب آپ کو خطہ کتابت کے لیے کوئی گائیڈ نہیں کیا جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ اگر میں خود کورٹ میں جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں بھی رائٹ ٹو ایکسیس کا قانون ہونا چاہیے اور عام شہری کو اس کا حق ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی اس کو چیلنج تو کیا جا سکتا ہے. دیکھیں یہی چیزیں ہیں نا جو طے کرنی ہوتی ہے جب یہ لیجسلیشن ہوتی ہے, جو ایکٹس بنائے گئے ہیں اس میں یہی چیزیں طے کی گئی ہیں کہ جواب کس نے دینا ہے, کیسے دینا ہے اور کتنے دن میں دینا ہے. صحیح. اب آرٹیکل 19A بھی ہمارے پاس تھا, اگر دیکھا جائے تو اس کے تحت بھی تو آپ انفارمیشن آپ کا رائٹ تھا, لیکن اس رائٹ کو امپلیمنٹ کون کرے گا یہ چیزیں طے نہیں تھی. اس کو کس طرح کیا جائے گا, کمیشن موجود نہیں تھا. تو یہ چیزیں جو تھی وہ آرٹیکل 19A میں تو آپ کو رائٹ تو دے دیا, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آگے کوئی لیجسلیشن نہیں کی گئی. بالکل صحیح. تو پھر یہ ایکٹس بنائے گئے مختلف. میں جو عوام کے سوالات ہیں کہ کون اپلائی کر سکتا ہے, کیسے اپلائی کرے گا, اس کی سزا کیا ہوگی اگر کوئی گلٹی ثابت ہوتا ہے, اس پہ بعد میں آؤں گا. لیکن مجھے بتائیں, کیونکہ آپ نے سب کو ڈسکس کیا ہے, سب کو اسٹڈی بھی کیا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پنجاب, کے پی کے, بلوچستان یا جو سندھ ہے یا وفاق کا, کس کا لا زیادہ بہتر ہے اور زیادہ افیکٹو کام کر رہا ہے, زیادہ سزائیں ملی ہیں یا زیادہ لوگوں کا رجحان ہے اس کی طرف؟ دیکھیں جب 2013 میں کے پی کا رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن جو تھا وہ ایکٹیو ہوا تھا, تو اس سے پہلے پنجاب میں بھی یہ ٹرینڈ نہیں تھا اور وفاق کا بھی وہ کمیشن جو ہے موجود نہیں تھا. بالکل ٹھیک, موجود ہی نہیں تھا. تو اس صورت میں تو ظاہر ہے کے پی کا جو تھا وہ ایک آئیڈیل سچویشن بن رہی تھی اور اس کو عمران خان سمیت تحریک انصاف نے خوب کیش بھی کیا. اس وقت کمیشن بھی نیا بنا تھا اور نئے جو کمشنرز تھے ان کی بھی بڑی وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو ایک مثالی ادارہ بنایا جائے. تو اس ٹائم جرمانے بھی ہو رہے تھے اور اس کے بعد اس میں امپلیمنٹیشن بھی بڑی اچھی طریقے سے ہو رہی تھی. لیکن بدقسمتی کے ساتھ وقت گزرتا گیا اور وہ بھی جو ہمارے جس طرح روایتی ادارے بن رہے ہیں اس طرح کا ایک ادارہ بن چکا ہے. اب بدقسمتی سے کمیشنز میں بھی آپ کو ایک انفارمیشن ریکویسٹ لینے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں. مطلب جو معلومات آپ کو 14 دن میں ملنی تھی اور اگر 14 دن میں نہ ملتی کسی بھی وجہ سے تو آپ کو 60 دن میں کمیشن نے دلوانی تھی, اس کے لیے آپ کو سالوں انتظار کرنا پڑتا ہے. ہماری کئی ایسی انفارمیشن ریکویسٹ ہیں کہ جو سالوں سے مطلب 1 سال سے یا 2 سال سے پینڈنگ ہے مختلف انفارمیشن کمیشنز میں. تو یہ کچھ مسائل ہیں ہمارے پاس بھی. صحیح ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ایک کمیشن اگر 60 ڈیز کے اندر اس نے جواب دینا تھا, کیا کمیشن کے خلاف بھی کوئی کچھ ہو سکتا ہے؟ ہاں, آپ کمیشن کے خلاف کورٹ جا سکتے ہیں, لیکن ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں. اس سے پہلے دیکھیں, اب ظاہر دیکھنے والے یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ کمیشن کیا ہے اور یہ جو انفارمیشن ریکویسٹ ہے یہ کمیشن تک کیسے پہنچے گی. اب ظاہر ہے آپ تو بینگ اے جرنلسٹ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے انفارمیشن ریکویسٹ کیسے فائل کرنی ہے, اور اگر مجھے انفارمیشن آپ بالکل بیسک میں آ جائیں. یہ اس کو اپلائی کون کر سکتا ہے, نمبر 1. پھر اس کے بعد ہے کہ ادارے کون کون سے جس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے, بندے کون کون سے جن کو اپلائی کیا جا سکتا ہے. یہ ایک سوال فریکوینٹلی کہا جاتا ہے کہ ایک تو اپلائی کون کر سکتا ہے, کیا ایک عام شہری 18 سال اس کی عمر ہو, 60 سال سے کم ہو, کیا اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. دوسری طرف کس کو اپلائی کر سکتا ہے, اور پھر اس کا رپلائی اور جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ جو پری ریکوزٹس ہیں کتنے دن تک ویٹ کرنا پڑے گا. کوئی بھی پاکستانی شہری, اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے, کوئی بھی پاکستانی شہری, یعنی بے شک اس کی عمر انڈر 18 بھی ہو, بے شک اس کی انڈر 18 بھی ہو, لیکن وہ پاکستانی ہو. وہ کوئی بھی پاکستانی شہری جو ہے وہ اگر وہ اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے, کالج کا اسٹوڈنٹ ہے, اور وہ اپنے کالج سے کسی بھی فنڈ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے کہ ہمارے اسکول میں جو یہ ترقیاتی کام ہوا ہے اس کا کتنا فنڈ آیا اور کہاں خرچ ہوا ہے, وہ یہ معلومات حاصل کر سکتا ہے. کوئی بھی پاکستانی کسی بھی سرکاری محکمے سے یہ معلومات حاصل کر سکتا ہے. عموماً ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایک جنرل جو لوگوں کے ذہن میں ایک پرسیپشن ہے کہ شاید ہم سیکیورٹی کے جو ریلیٹڈ ادارے ہیں, پولیس ہو گیا اور اس طرح کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہو گئی, یا ہم صرف وہ معلومات ان قوانین کے تحت حاصل نہیں کر سکتے جس سے ہماری ملک کی مطلب جو سلامتی کو خطرہ ہو, جس طرح مطلب ہمارے ڈیفینس کے امور ہیں اس طرح کے. اس کے علاوہ ایون کہ جو فیڈرل کا لا ہے آپ اور فیڈرل کا جو کمیشن بنا ہوا ہے, آپ فیڈرل کے لا کے تحت ہمارے جو پاک فوج کی جو کمرشل سرگرمیاں ہیں, صحیح ہے, ان کی تفصیلات بھی حاصل کر سکتے ہیں. صحیح ہے کہ اگر وہاں پہ کمرشل جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں کوئی بھی ان کے اس ڈپارٹمنٹ کے تحت, لیکن جو ظاہر ہے جو ڈیفینس سے ریلیٹڈ امور ہیں, جو سیل اینڈ پرچیز, جو اس طرح سینسٹیو معاملات ہیں, اس پہ آپ انفارمیشن. اس کے علاوہ جو لوکل باڈیز ہیں, جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, ہیلتھ ہے. دیکھیں ایک عام شہری کو کس سے کام پڑتا ہے, اس کو زیادہ سے زیادہ کام جو پڑتا ہے وہ پولیس سے پڑتا ہے, وہ ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ سے پڑھتا ہوگا اور وہ ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ سے. بالکل, یہ سوشل ان سے آپ کسی بھی قسم کی معلومات جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر وہ آپ کو معلومات حاصل کرنے کا طریقہ کار میں تھوڑا سا بتا دوں, لوگ بڑا ڈرتے ہیں اس میں کہ شاید مجھے کسی وکیل کی ضرورت پڑے گی یا مجھے اس کو ڈرافٹنگ کے لیے کوئی بہت زیادہ کوئی پروفیشنل چیز چاہیے ہوگی. دیکھیں عام شہری کو اگر اس نے کسی بھی محکمے سے انفارمیشن لینی ہے
تو اس کو کسی وکیل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی جرنلسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. وہ ایک سادہ کاغذ لے, اس کے اوپر جس ڈپارٹمنٹ سے وہ معلومات حاصل کر رہا ہے اس کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, یعنی اس کا جو سربراہ ہوگا, اس کے نام ایک درخواست لکھے کہ محترم مجھے یہ انفارمیشن جو ہے وہ چاہیے. آپ اپنی انفارمیشن جو ہے وہ واضح الفاظ میں اس کو لکھ دیں, نیچے آپ اپنا نام, ایڈریس اور رابطہ نمبر یہ لکھ کے اس آفس میں جمع کرا دیں. ایک چیز جو آپ نے کیئر کرنی ہے عام شہریوں نے, کہ جب آپ انفارمیشن ریکویسٹ جمع کرائیں تو اس کی ریسیونگ لازمی حاصل کریں. بالکل صحیح. ہر ڈپارٹمنٹ میں ڈائری برانچ بنی ہوتی ہے جو آپ سے انفارمیشن لیتی ہے تو اسی ٹائم ڈائری نمبر لگا کے دیتی ہے. عموماً جو سرکاری ملازم ہیں ظاہر ہے ان میں بھی ایک غرور و تکبر ہوتا ہے, وہ شہریوں سے جب لیتے ہیں تو ڈائری نمبر نہیں لگا کے دیتے. ان کی آگاہی یا اس سے جو شعور کا فقدان ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اس کو اسی طرح کہتے ہیں ٹھیک ہے مل گئی ہے. مل گئی والی بات نہیں ہے, آپ اسے ریسیونگ لیں. اگر وہ آپ کو ریسیونگ نہیں دیتا, دوسرا حل یہ ہے کہ آپ اس کو بائی پوسٹ بھیج دیں. بالکل صحیح. اس کی جو ریسپٹ ہے وہ آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے, اور 14 دن کے اندر اندر وہ کوئی بھی سرکاری محکمہ, چاہے وہ وفاق ہے, چاہے وہ پنجاب کا ہے, اور چاہے وہ خیبر پختونخوا کا ہے, وہ آپ کو جواب دینے کا پابند ہے. اگر وہ جواب نہیں دیتا تو اس میں پھر اگلے مرحلے میں ہم شکایت کرتے ہیں متعلقہ کمیشن میں. ایک چیز جو آپ نے مزید خیال رکھنی ہے کہ آپ جس صوبے کے ادارے سے انفارمیشن مانگیں, لیٹس سپوز آپ پنجاب کے کسی ٹی ایم اے سے مانگ رہے ہیں, آپ نے جو درخواست لکھنی ہے اس میں پنجاب کے ایکٹ کا حوالہ دینا ہے. بالکل صحیح ہے. آپ اگر وفاقی کسی محکمے سے مانگ رہے ہیں تو آپ نے وفاقی جو ایکٹ ہے دی رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ 2017 اس کا حوالہ دینا. اس کے بعد اس میں آپ کو 14 دن میں جواب دینے کے وہ پابند ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ لوگ ذرا یہ پوچھتے ہیں کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنس جیسے آج کل پرائیویٹ اسکولس کے حوالے سے بڑی کمپلین ہے. پیرنٹس یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ہڈن چارجز بہت زیادہ لیے جا رہے ہیں, اس کی کوئی ریگولیٹری اتھارٹی پہلے سے موجود نہیں ہے, کسی اسکول کی فی کا کرائٹیریا سیٹ نہیں ہے, بلکہ یونیورسٹیز کی بھی رینکنگ تو موجود ہے جی, ہائر ایجوکیشن ان کو دیکھ رہی ہے, تو اسکولس کے حوالے سے کوئی اس طرح کا میکانزم نہیں ہے. وہاں پہ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ رسید بھی دی جاتی ہے, اور اگر 10,000 کی رسید ہے تو 2,000 ایکسٹرا لیے جاتے ہیں, وہ اس کی رسید بھی نہیں ہے. تو وہ کہاں سے اپلائی کیا جائے؟ پرائیویٹ اسکول کو کہا جاتا ہے تو وہ اس کے اوپر نہیں ہے, اور پرائیویٹ اسکول کی جو باڈی ہے وہ بورڈز ہیں, یعنی اگر فیڈرل بورڈ کی بات کریں, پنڈی بورڈ کی بات کریں, وہ وہاں سے آگے کہیں اور بھیج دیتے ہیں, تو معاملہ کورٹ تک پہنچ جاتا ہے, لوگوں کو ایکسیس کا نہیں پتا کہ کس طریقے سے کرنا ہے. دیکھیں اب جو پرائیویٹ اسکول ہے ظاہر وہ ایک پرائیویٹ اینٹی بن گئی, لیکن اس کو ریگولیٹ ہمارا کوئی نہ کوئی ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. پیرا, بالکل ٹھیک ہے, پیرا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ پیرا سے پوچھ سکتے ہیں. ایک تو یہ جو آپ نے بات کی نا کہ وہ 2,000 کی 4,000 کی رسید دیتا ہے اور 2,000 کی دیتا ہی نہیں ہے, یہ تو آپ کا بیسک رائٹ ہے. آپ اگر کسی کو 10,000 روپے دے رہے ہیں تو آپ نے اس سے 10,000 کی ہی ریسیو لینی ہے. بالکل صحیح. لیکن اگر آپ خود نہیں لینا چاہ رہے, یا اگر وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں دے رہا اور آپ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, تو یہ تو پھر یہاں پہ تو آپ غلطی کر رہے ہیں. آپ نے اپنے رائٹ کو امپلیمنٹ کرنا ہے, آپ نے اس سے 10,000 کی رسید لینی ہے. ظاہر ہے آپ نے اگر اس کی کسی بھی فیصلے کو چیلنج کرنا ہے, اس کے کسی بھی کام کو, غیر قانونی کام کو چیلنج کرنا ہے, تو وہ اس ریسپٹ کی بیس پہ کرنا ہے. اگر وہی آپ غلط لیں گے تو یہ تو بنیادی چیز آ گئی. اس کے بعد پھر آپ جو اس کے ریگولیٹری اتھارٹی ہے, آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ آپ نے اس کیٹیگری کے اسکولس کی کیا فیس طے کی ہے, اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ نے یہاں کیا کیا ہے. ظاہر ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی یہ لوگ جو ہیں, پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ کسی اسسٹنٹ کمشنر نے اسکول پہ چھاپا بھی مارا تھا اور اس کو سیل کر دیا تھا. تو اس طرح کی کاروائیاں ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہمارے کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے انڈر آ رہے ہوتے ہیں, اور اس کی امپلیمنٹیشن اس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا, اس میں یہ بھی ہے کہ جو بندہ ان پڑھ ہے یا ایون ڈسیبل ہے, اگر وہ کسی اور کے تھرو, جیسے آپ نے کہا وکیل کی ضرورت بھی نہیں ہے, کسی اور کے تھرو اپلیکیشن لکھ کے اپنے نام کے ذریعے وہ دے سکتا ہے. ہاں, جو اس ایکٹ کے تحت نا ہر پبلک باڈی نے اپنا ایک آفیسر 17 گریڈ کا, 17, 18 اور 19, یہ مختلف ایکٹس میں مختلف انہوں نے گنجائش دی ہوئی ہے. اس کا مطلب ایک اچھے لیول کا آفیسر جو ہے انہوں نے وہ ڈیزگنیٹ کرنا ہے, جس کا کام یہ ہوگا کہ جو انفارمیشن ریکویسٹ آئے گی لوگوں کی اس کو انٹرٹین کرنا ہوگا. اب لیٹس سپوز جس طرح آپ نے بات کی کہ کوئی شہری ان پڑھ ہے, نابینا ہے, یا اس کو لکھنے پڑھنے کی اس کی صلاحیت نہیں ہے, تو وہ اس آفیسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب وہ شخص جو معذور ہے, جو نابینا ہے, یہ جو ان پڑھ ہے, وہ آپ کے پاس آئے تو جو انفارمیشن اس کو چاہیے وہ اس کی وضاحت کرے گا, زبانی کلامی آپ کو بتائے گا مجھے یہ انفارمیشن چاہیے, اور اس پبلک انفارمیشن آفیسر نے اس کو درخواست لکھ کے دینی ہے, اسے سائن کرانے ہیں اور وہ جمع کر لینی ہے اپنے پاس, اور اسی طرح اس کو انٹرٹین کرنا ہے. اور وہ خود بھی جمع کرا سکتے, کسی کے تھرو لکھوا کے, وہ کسی سے لکھوا کے جمع کرا دے تو ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر آپ ظاہر قانون میں اس کو مزید آسان بنانے کے لیے کہ اس کو کوئی بندہ اویلیبل نہیں ہے, لیٹس سپوز گاؤں میں نہیں ہے, اس کے پاس شہر میں نہیں ہے, کوئی اس کا بچہ پڑا ہوا نہیں ہے, یا اس کے قریب نہیں ہے, وہ خود وہ اس آفیسر کے پاس جائے گا, اور وہ آفیسر اس کی درخواست لکھے گا اور اس کو جمع کرائے گا. تو کیا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا ہمیں پرسنلی اس کے سامنے جانا ضروری ہے, کمیشن کے سامنے, یا کمیشن کے سے پہلے اگر ہم انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں پی آئی او کے پاس, یا جو بھی انفارمیشن آفیسر ہے, تو یا میں ہم اس کو ای میل کر دیں یا لکھ لیں اور اس کے بعد ہم نہ جانا چاہیں,
مطلب کسی بھی وجہ سے ہم ان سے یہ ریکویسٹ کریں کہ ہمیں ریٹرن واپس جواب چاہیے اور ہم نہ پرسنلی جائیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اچھا، کسی بھی اسٹیج پہ آپ کو پرسنلی اپیئر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. صرف بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ آپ نے جا کے اپنے دلائل دینے ہوتے ہیں، اور وہ ایکسیپشنل کیس ہے، وہ جنرل پبلک کے لیے اتنا خاص نہیں ہوتا کہ بعض صورتوں میں وہ ایگزیمپٹیڈ کی کچھ کلاسز ہیں وہ کلیم کر لیتے ہیں کہ یہ ایگزیمپٹیڈ ہے یہ انفارمیشن، تو آپ نے جا کے اس کو بتانا ہے کہ یہ ایگزیمپٹیڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن عام پبلک کے لیے اس کو تھوڑا سا آسان کر کے میں بتا دوں کہ کسی بھی شہری کو، عام شہری کو اپنی انفارمیشن ریکویسٹ جمع کرانے کے لیے یا اس پہ معلومات حاصل کرنے کے لیے کسی سرکاری محکمے میں جانے تک کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنا ایڈریس لکھنا ہے اور فون نمبر لکھنا ہے، آپ اپنی جو انفارمیشن ریکویسٹ ہے وہ ڈاک کے تھرو بھیجیں اور آپ کو اس کا جواب آ جائے گا. نہیں آتا تو آپ نے کمیشن سے رابطہ کرنا. کمیشن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آپ کو انفارمیشن دلوائے. کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا اس کی فی ہوتی ہے اگر ہم چاروں صوبوں کی بات کریں یا فیڈرل کی بات کریں؟ نہیں، ابھی تک جتنے بھی کمیشنز ہیں، اسلام آباد میں پہلے فیس تھی 50 روپے کی، اور وہ آپ نے جا کے بینک میں چالان جمع کرانا تھا ایک لمبا میں. اس کے لیے اب جو ہے، جو نیا جب ایکٹ میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں اور نیا ایکٹ بنا، نیا کمیشن بنا، تو اب کسی بھی صوبے میں کوئی فیس نہیں ہے. آپ مفت سادہ کاغذ پہ، کوئی اسٹامپ پیپر کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ سادہ کاغذ پہ اپنی انفارمیشن جو آپ کو چاہیے وہ لکھیں اور وہ جمع کرا دیں. ٹھیک ہے. اور اگر جو 14 دن بتائیں آپ نے کہ 14 دن کے اندر اس کو جواب نہیں ملتا تو پھر وہ کیا کرے گا؟ ہاں، پھر یہ کرے گا کہ پھر وہ آپ نے اسی طرح ایک سادہ کاغذ پہ چیف انفارمیشن کمشنر کے نام درخواست لکھنی ہے. آپ جس صوبے کے محکمے سے معلومات مانگ رہے ہیں اسی صوبے کے چیف انفارمیشن کمشنر کو آپ نے درخواست لکھنی ہے اور اسے کہنا ہے کہ میں نے یہ فلاں تاریخ کو فلاں محکمے سے یہ انفارمیشن مانگی تھی، اس کی یہ رسید ساتھ لگی ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے 14 دن گزرنے کے باوجود انفارمیشن نہیں دی، برائے مہربانی مجھے انفارمیشن دلوائی جائے. ٹھیک ہے. اس کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سمن کرے گا، وہ ہیئرنگ نوٹس جاری کرے گا، اس کو فرسٹ نوٹس کرے گا، جس طرح بھی کرے گا وہ آپ کو انفارمیشن دے گا. اگر وہ نہیں دے گا تو اس میں جرمانے کر سکتا ہے اس کو، اور اس میں قید کی بھی سزا ہے. اچھا، ابھی تک سزائیں جو ہوئی ہیں یا جو قید کوئی اس طرح کی ایگزامپل ہے تو وہ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں. ہاں، سزائیں بہت سے اداروں کو سزائیں ہوئی ہیں. 50,000 روپے تک جرمانے ہوئے ہیں، پنجاب میں بھی ہوئے ہیں اور خیبر پختونخوا میں بھی ہوئے ہیں. اسی طرح وفاق میں بھی کچھ محکموں کو جرمانے انہوں نے کیے ہیں، لیکن قید کی اس طرح کی کوئی بھی ابھی تک فیصلہ نہیں آیا. خیبر پختونخوا کے ایکٹ جو ہے اس میں قید کی ہے پروویژن، باقیوں میں میرے خیال میں قید کی پروویژن نہیں ہے، اور جرمانے جو ہیں وہ ان کے پاس اختیار بھی ہے اور انہوں نے کیے بھی ہیں. یہ جو کمیشن اگر فیصلہ کرتا ہے، فائن بھی کر دیتا ہے، تو کیا کوئی بیوروکریٹ یا جو بھی جس کو بھی انفارمیشن تھی جو گلٹی ثابت ہو گیا وہ اس کو چیلنج بھی کر سکتا ہے فائن نہ پے کیے بغیر، یا پھر یہ وہ چیلنج نہیں کر سکتا؟ نہیں، جو کسی بھی کمیشن کا جب فیصلہ آتا ہے تو وہ اس کی سول کورٹ کی جتنے اختیارات ہوتے ہیں، اس نے اگر چیلنج کرنا تو وہ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتا ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ایوان صدر کے خلاف ایک فیصلہ آیا تھا. مختار احمد صاحب نے ایک انفارمیشن ریکویسٹ فائل کی تھی کہ ہمیں بتایا جائے کہ ایوان صدر میں یا پریزیڈنٹ ہاؤس میں، پریزیڈنٹ سیکریٹریٹ میں کتنے امپلائیز ہیں، کس گریڈ کے ہیں، کتنی ویکینسیز خالی ہیں اور کتنی سیلریز ہیں. اس طرح کی انفارمیشن جو بنیادی معلومات تھی وہ انہوں نے مانگی اور اس کے خلاف کمیشن نے فیصلہ دیا کہ آپ یہ دینے کے پابند نہیں. یہ اسلام آباد میں بات کر رہے ہیں، لیکن وہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا کہ جو ایوان صدر ہے وہ ایک پبلک باڈی کی ڈومین میں نہیں آتا، اور اب ظاہر ہے وہ آگے لیجسلیشن میں جا کے انہوں نے پروف کرنا ہوگا کہ وہ کیسے پبلک باڈی کی ڈومین میں نہیں آتا. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے چیلنج کر دیا اور کورٹ نے اس پہ اسٹے آرڈر جاری کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی ابھی تک وہ انفارمیشن موجود ہے. ہاں، لیکن اس طرح کے پی میں بھی مختلف جرمانے ہوئے ہیں اور وہ جو کیسز تھے وہ کورٹ میں چیلنج بھی ہوئے ہیں. مختلف پریس کلبس کے خلاف بھی فیصلے آئے ہیں اور ان کو جرمانے بھی ہوئے ہیں اور وہ انہوں نے چیلنج کیے ہوئے ہیں کورٹس میں. صحیح ہے، یعنی اس میں سزا بھی ہو سکتی ہے اور باقاعدہ ضرور ACR میں نام، یعنی ACR باقاعدہ طور پر ان کی خراب بھی ہو سکتی ہے جو ایگزیکٹلی اگر اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہ اس کی ACR میں کورٹ ہوتا ہے. صحیح ہے، یعنی یہ تحصیل لیول پر بھی، یعنی یونین کونسل لیول پر بھی جہاں کہیں بھی آپ کو انفارمیشن کی ضرورت ہے عوام کے لیے، میں کہنا چاہوں گی، کیونکہ تحصیل لیول یا ایک شخص یونین کونسل لیول سے اپنی یونین کونسل سے انفارمیشن لینا چاہے، تحصیل، ڈسٹرکٹ. خیبر پختونخوا انفارمیشن کمیشن نے ایک آرڈر جاری کیا تھا کہ جو یونین کونسل کا یا وہاں پہ ولیج کونسل بنے ہوئے، ہاں، اس کا جو سیکٹری ہوگا وہ PIO، گو کہ اس کا گریڈ 17 یا 18 نہیں ہے، لیکن وہ PIO کنسیڈر ہوگا کیونکہ اس کے پاس ریکارڈ ہے اور وہ ریکارڈ شہریوں کو ضرورت پڑتا ہے. تو انسٹیڈ کہ وہ تحصیلدار کے پاس آئیں یا وہ جو لوکل گورنمنٹ کا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے اس کے پاس آئیں، تو وہ اپنی ولیج کونسل میں انفارمیشن ریکویسٹ اس سیکٹری کو فائل کر سکتے ہیں اور وہ سیکٹری جو ہے وہ ایز پر لا اس کو انفارمیشن دینے کا پابند ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین، شہزاد یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بڑی بریفلی آپ کو اس پہ بات کی کہ ایک تو اپلائی کون کر سکتا ہے اور پھر کس طریقے سے اپلائی کیا جا سکتا ہے. اس کی اگین 14 دن کے بعد اگر آپ
جو انفارمیشن مانگ رہے ہیں اور اس تک آپ کو رسائی نہ دی جائے، اس کے بعد آپ کمیشن میں جا سکتے ہیں، اور کمیشن میں کتنے 60 دن کے اندر فیصلہ ہوگا. اور ایون انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار بھی کیا کہ کئی ایسے ایریاز ہیں اب جہاں پر ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ کمیشن بھی 2 سالوں سے یا 1 سال سے وہاں پر معاملات جو ہیں وہ زیر التوا نظر آتے ہیں، انفارمیشن نہیں دی جاتی. بہت سے ادارے انہوں نے بنائے جن کو فائنلی فائن بھی ہوا ایکسیس یعنی نہ دینے سے، انفارمیشن نہ دینے سے. تو ایک تو یہ عام شہری کے لیے یعنی آرٹیکل 19A کہ وہ کسی بھی پبلک آفس ایون پرائیویٹ کی بھی ایک بات کی جا رہی ہے، وہاں سے انفارمیشن جو ہے وہ لے سکتا ہے. تو اس حوالے سے کہ بہت سے سوالات تھے، اس کے جوابات آپ کے سامنے رکھیں. مزید بھی شہزاد یوسف زئی صاحب کو ہم جو ہے وہ تکلیف دیتے رہیں گے کہ آپ نیکسٹ جو مختلف پروونسز میں فیڈرل میں کس طریقے سے اپلائی کر سکتے ہیں، آپ پنجاب میں کیسے کر سکتے ہیں، اور باقی جو دیگر جس طرح ابھی مشکلات بھی آ رہی ہیں بلوچستان یا AJ کے یا GB میں، ان کے حوالے سے ہم کیا کریں گے وہ بھی ہم آپ سے اس کو بھی آگاہ کریں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. مزید کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.